آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں اس وقت کے ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا نے شروع کیا؟ میں اس کو پروجیکٹ عمران خان تو نہیں کہوں گا، لیکن احمد شجاع پاشا نے کیونکہ خود مجھے کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چلانا چاہیے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا وہ دراصل پروجیکٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان تھا۔ عمران خان اور ان کے درمیان عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا، کہ خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ باجوہ کو چند ماہ مزید توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ناکام ہو گئے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس زمن میں انہوں نے کہاں کہاں رابطے کیے اور پھر ناکامی کیوں ہوئی؟ صرف ایک ہی جگہ پر رابطہ تھا، صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی 2 میٹنگز ہوئی تھی، اور اس وقت تک باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو چکے تھے، تو عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کر کے ان کو ملوایا، اور یہ جو پرپوزل تھی نا باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہ صرف 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن دے دیں آپ، تو یہ باجوہ صاحب نے صرف عمران خان کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اپنی کتاب سچ بولنا منع ہے میں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے، ہم نے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں اعلیٰ سطح کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے، تو پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو عمران خان کے دور کی بات ہے نا جی، لیکن ماضی میں تو امریکہ نے پاکستان میں فوجی اڈے مانگے نہیں بلکہ خود ہی لے لیے۔ ہم ہاں، لیکن عمران خان کے دور میں امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے فوجی اڈے نہیں مانگے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی فوجی اڈے مانگے ہیں، تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ فوجی اڈے نہیں مانگے ہم نے۔ ٹھیک، آپ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے نفرت و انتقام کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ نفرت و انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو حسینہ واجد اور ان کے والد کے مجسموں کا ہوا۔ میر صاحب، ایک وقت تھا آپ حسینہ واجد اور شیخ مجیب کے گن گاتے تھکتے نہیں تھے، یہ آپ کی سوچ اب بدلی، کیوں بدلی؟ حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈیلی سٹار ڈھاکہ کے ایڈیٹر محفوظ انعام پر 80 مقدمے بنائے، جس میں سے 20 مقدمے بغاوت کے تھے، اور ایک اور اخبار ہے پروتھملو بنگالی کا، اس کے ایڈیٹر ہیں مطیع الرحمان صاحب، ان پر بھی 30-40 مقدمے بنا دیے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ایک صحافیوں کی عالمی تنظیم ہے، اس کی میں جوری کا ممبر بھی ہوں، میرے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ مجھے کہا گیا جی آپ ڈھاکہ جائیں، مجھے ویزا تو مل گیا، لیکن میں جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، آپ مجھے بھی انکار کر دیا اور کلدیپ نیر صاحب کو بھی انکار کر دیا۔ حسینہ واجد جو ہے اس نے ڈکٹیٹر بن کے جب میڈیا پر پابندیاں لگائیں، سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا، میں نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن ایوارڈ تو آپ کو حسینہ واجد نے دیا۔ میں نے اپنا ایوارڈ نہیں لیا، یہ 2013 کی بات ہے، جب آسمہ جہانگیر نے ملک غلام جلانی کا ایوارڈ قبول کیا، سلیمہ ہاشمی نے فیض احمد فیض کا ایوارڈ قبول کیا، حامد میر نے وارث میر کا ایوارڈ قبول کیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے 71 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ میرے صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی ایک چکر میں پھنس گیا، آپ پانی سے گاڑی چلانے کے معاملے میں باقاعدہ ایک پروگرام کر بیٹھے، یہ کیا یہ کوئی چکر نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ایک انجینئر آ رہا ہے اور اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، طلعت حسین اس کے انٹرویو کر رہا ہے، سندھی ٹی وی چینل اس کے انٹرویو کر رہے ہیں، تو میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر چل رہا ہے، PCSIR کو پوچھا کیا چکر، انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس بندے نے باقی ایک گیس کٹ بنائی ہے اور یہ گیس کٹ سے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا سکتا ہے۔ میں نے کہا خود میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے، میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کہا کہ میری اس سے بات کرائیں، اس بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، وہ آیا، اس نے کہا جی یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حکومت اور اپوزیشن کے 2 بندے جو ہیں ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ایک پرویز رشید اور ایک خورشید شاہ، ان کو گاڑی میں بٹھایا، اس نے گاڑی چلا کے دکھائی، اس نے دکھایا یہ میں نے گیس کٹ بنائی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک پروگرام کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہی جو گیس کٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بندہ جو ہے وہ جب واپس کراچی جاتا ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔
ابھی تک اخبار اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ صرف ہمارے ساتھ مل کے بناؤ گے اور کسی اور کو نہیں بتاؤ گے. ابھی تک یہ مسئلہ اچھا طے نہیں اس کے ہوا. بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مجھے جو اس یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسی طریقے کی جو گیس کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور کوئی پلانٹ لگ رہا ہے ٹھٹھا کے قریب, گاڑیاں جو پانی سے چلیں گی. جو پانی سے چلیں گی. اب پتہ نہیں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے. یہ تو سرمایہ کاری کرو پھر آپ بھی اس پروجیکٹ میں. دیکھیں نا, میں نے تو ایک چیز دیکھی کہ یہ کام چل رہا ہے آلریڈی, مجھ سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے تھے, لیکن آپ کو اور بہت سے اور لوگوں کو صرف میں یاد رہ گیا. اس لیے کہ یو آر اے ویری امپورٹنٹ اینکر آف دس کنٹری. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے معاملات سے دور رہیں گے کہ پانی سے کاریں نہیں چلائیں گے. چلیں اگر میں تو دور ہو بھی گیا تو یہ جو اسلام آباد میں یونیورسٹی ہے جو جب وہ چلائیں گے تو دیکھیں گے نا. وہ افواج پاکستان کی نگرانی میں چل رہی ہے, وہ یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. پروجیکٹ میں جب کامیابی ہوگی تو تب پھر انشاءاللہ ایک اور پروگرام کر لیں گے. انشاءاللہ. اوکے, میرا آخری سوال آپ سے, آپ قدامت پسند ہیں, آپ لبرل ہیں یا آپ لیفٹسٹ ہیں؟ دیکھیں جی, میں ہوں سوشل ڈیموکریٹ. کیوں ہوں؟ سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سجیسٹ کی تھی کہ آپ جو ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں اس میں سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جس میں جو کہ سوشلزم اور اسلام اس میں دونوں آ جاتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے جب پارٹی بنائے گی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, وہ تو کہتے تھے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے سوشل ڈیموکریسی کو بطور ایک پولیٹیکل سسٹم سجیسٹ کیا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو, اور ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا, اگر آپ 1973 کا آئین غور سے پڑھیں تو آرٹیکل 3 سے لے کے کیا خوبصورت بات کی آپ نے, آرٹیکل 3 ایکسپلائٹیشن کے خلاف. شیخ محمد رشید بابا سوشلزم نے یہ آرٹیکل اس آئین میں ڈلوایا تھا اور اس کی لینگویج چینج کی گئی تھی. آرٹیکل 3 سے لے کے آرٹیکل 40, 41, 42 تک آپ پڑھیں, ساری سوشل ڈیموکریسی ہے کہ ریاست جو ہے اس نے میٹرک تک بچوں کو مفت تعلیم بھی دینی ہے. لیکن ہمارا میڈیا کیوں نہیں بات کرتا, آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے, آپ کیوں بہت سطحی قسم کی گفتگو اور بحث اس ملک میں چلاتے ہیں؟ جب میرے سامنے جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان سے ویسی بات کروں گا نا. اب یہ بات جو ہے, سوال آپ نے کیا مجھ سے ایک بڑا ہی علمی سوال, تو میں نے بھی وہ جواب ویسے ہی دینا نا. اب اگر میں کسی فیڈرل منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کہوں گا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو سوشل ڈیموکریسی سجیسٹ کی تھی, تو منسٹر صاحب اس وقت تو چپ رہیں گے. پروگرام ختم ہوگا, جب میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں گا کان میں پوچھیں گے میر صاحب یہ سوشل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ میں کیا بات کروں.